ایک ایسا سچا انسان جس پر جھوٹی تہمت لگی، ایک ایسا باپ جس نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے ڈرامہ رچایا، اور ایک ایسی خوبصورت دلہن جو شادی کی رات اپنے ہی شوہر کے قدموں میں گر کر رونے لگی۔ آخر اس امیر باپ نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی ایک غریب ڈرائیور سے کیوں کروائی؟ اس کے پیچھے چھپا وہ خوفناک سچ کیا تھا؟ آئیے سنتے ہیں ایک ایسی کہانی جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی اور آپ کو آخر تک باندھے رکھے گی۔ میرا نام شاہد ہے اور میں گجرات کے ایک گاؤں کا رہائشی ہوں۔ نوکری کی غرض سے میں لاہور آ گیا تھا اور کوئی ہنر نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر مارا مار پھر رہا تھا کہ میرے ایک دوست نے مجھ پر رحم کھایا اور مجھے گاڑی چلانا سکھا دی۔ اسی دوست کی بدولت مجھے ایک بنگلے میں ڈرائیور کی نوکری بھی مل گئی۔ گھر میں صرف مالک، مالکن اور ان کی بیٹی تھی۔ جب میرے دوست نے میری ذمہ داری لی تو مالک نے مجھے اپنی بیٹی کی گاڑی پر ڈرائیور رکھ لیا۔ مالک کی بیٹی ایک بڑے کالج میں پڑھتی تھی اور میں اس کی گاڑی چلایا کرتا تھا۔ روز صبح اسے کالج چھوڑتا اور واپسی میں کالج سے لے کر بنگلے میں پہنچ جاتا۔ اکثر وہ شام میں اپنے دوستوں کی طرف نکل جاتی تو میں ہی اسے لانے لے جانے کا کام کرتا۔ ایک گاؤں والا ہونے کی وجہ سے میں عزت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ سخت تھا۔ میں نے کبھی نظر اٹھا کر مالک کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مالک کی بیٹی کا نام زارا تھا اور وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن میں ہمیشہ ہی نظر جھکا کر اس سے بات کرتا۔ میرے لیے تو میرے مالک اور مالکن قابل احترام لوگ تھے جنہوں نے مجھے کام دے کر میری مشکل آسان کر دی تھی۔ میں مالکن اور مالک سے بہت زیادہ عقیدت رکھتا تھا کیونکہ وہ دونوں ہی بہت نیک تھے۔ زارا راستے میں مجھ سے باتیں کرتی اور بہت ساری باتیں مجھے بتاتی، لیکن میں سوائے سر ہلانے کے اور کوئی جواب نہ دیتا۔ وہ بلا وجہ کی ذہین تھی اور ہر کلاس میں اول آتی تھی۔ زارا بی بی منہ میں سونے کا نوالا لے کر پیدا ہوئی تھی۔ مالک ان کی ہر بات فوراً ہی پوری کر دیتے۔ جب زارا بی بی نے نئی گاڑی کی فرمائش کی تو مالک نے فوراً ہی انہیں نئی گاڑی خرید کر دے دی۔ زارا بی بی مجھ سے کہنے لگی، دیکھو میں نے تمہارے لیے نئی گاڑی لے لی ہے۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ وہ اکثر ہی باتوں باتوں میں مجھے چھیڑتی تھیں اور میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتی، لیکن میں کبھی اپنی حد سے تجاوز نہ کرتا۔ زارا بی بی جب بھی خریداری پر جاتی تو وہ میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتی۔ زارا بی بی کی کم عمری میں ہی منگنی ہو گئی تھی اور وہ شادی کے بعد اپنی خالہ کے گھر جانے والی تھی۔ زارا گاڑی میں اکثر ہی فون پر اپنے دوستوں سے بات کرتے ہوتی جس میں ان کی منگیتر کا بھی کہیں نہ کہیں نام آتا، لیکن میں کبھی ان کی بات سننے کی کوشش نہیں کرتا اور اپنا دھیان ادھر ادھر لگائے رکھتا۔ سردیوں کے دن تھے کہ جب مالک اور مالکن کو اچانک ہی امریکہ جانا پڑا، کیونکہ مالک کے بڑے بھائی جو امریکہ میں سکونت پذیر تھے، ان کی حالت بہت ہی نازک تھی اور وہ اپنے آخری وقت میں اپنے بھائی کو اپنے پاس دیکھنا چاہتے تھے۔ زارا بی بی کے امتحانات سر پر ہونے کی وجہ سے مجبوراً وہ دونوں اپنی اکلوتی بیٹی کو گھر پر ہی چھوڑ گئے۔ مالک نے جاتے جاتے مجھے یہ ذمہ داری سونپ دی کہ میں زارا بی بی کو کالج لانے لے جانے کا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ کروں اور ان کا خیال رکھوں، کیونکہ مجھے مالک کے ساتھ کام کرتے ہوئے 2 سال ہونے والے تھے، اس لیے وہ لوگ مجھ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرنے لگے تھے۔ مالک کو اچھے سے علم تھا کہ میں نے کبھی بھی ان کی بیٹی کی طرف نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ مالک اور مالکن 2 مہینے کے لیے امریکہ چلے گئے اور میں ان کے پیچھے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھانے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد میری چھوٹی بہن کی شادی تھی اور اسی لیے مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں زارا کو کالج چھوڑ کر قریب ہی ایک مکینک کی دکان پر چلا جاتا اور وہاں بیٹھ کر کام سیکھتا تاکہ فارغ وقت میں یہ کام بھی کر سکوں۔ مالک کے پاس سے رات 8 بجے میری چھٹی ہو جایا کرتی تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس کے بعد مکینک کی دکان پر بیٹھ کر کام کروں تاکہ جلد سے جلد میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنی بہن کی شادی کے لیے گاؤں بھجوا سکوں۔ جتنا عرصہ مالک موجود نہیں تھے مجھے کام سے جلدی فراغت مل جایا کرتی تھی، کیونکہ زارا بی بی زیادہ تر گھر میں ہی رہا کرتی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینہ کا عرصہ مقرر وقت کے مطابق گزر گیا اور مالک کے بڑے بھائی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اسی رات میرے پاس زارا کا فون آیا کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور میں ان کے پاس آ جاؤں، شاید انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے۔ بی بی جی کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ رات کے اس پہر میرا بنگلے کے اندر جانا کچھ مناسب نہیں تھا، لیکن بیماری کی حالت میں زارا جی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، جبکہ وہ اپنے تایا کی موت کے غم میں بھی تھی۔ پوری رات میں ان کے ساتھ ہی رہا اور ان کا خیال رکھتا رہا۔ وہ شدید بخار میں تپ رہی تھیں اور ساری رات غنودگی میں رہیں۔ میں صبح تک ان کی حالت کچھ بہتر ہونے کا انتظار کرتا رہا اور پھر واپس اپنے کوارٹر میں چلا آیا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور اس دن کے بعد سے زارا بی بی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہنے لگی۔ وہ بہت ہی زیادہ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ مجھے لگا شاید وہ اپنے ماں باپ کی جدائی میں پریشان ہیں، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ دراصل حقیقت کیا ہے۔ مالک نے مزید 1 مہینہ اپنے بھائی کے بچوں کے پاس گزارا
اور پورے 2 مہینے بعد جب وہ دونوں گھر واپس آئے تو میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ لیکن اسی وقت میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب مالک نے پاس پڑا ڈنڈا اٹھا کر مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو مالک اس قدر غصہ ہیں کہ میری بات بھی سننے کو تیار نہیں۔ اور جب مجھے پوری بات پتہ چلی تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو، کیونکہ زارا بی بی نے مجھ پر الزام لگایا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بات ڈر کے مارے انہوں نے اپنے ماں باپ کو فون پر نہیں بتائی کہ کہیں میں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دوں۔ میں نے حیرت سے زارا بی بی کو دیکھا جو کمال ڈھڑائی سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی۔ میں تو زارا بی بی کو بہت ہی سیدھا سادہ اور معصوم سمجھتا تھا، لیکن انہوں نے تو میرے ہی کردار کو داغدار کر دیا تھا۔ مالک میری کوئی بات سننے کو راضی نہیں تھے اور زارا بی بی اپنے جھوٹ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جس رات تایا کا انتقال ہوا یہ اس رات کی بات ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے نہیں بتائی۔ مالک نے پولیس کو بلا کر مجھے جیل میں ڈلوانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن زارا بی بی نے انہیں روک دیا۔ زارا نے اپنی والد کو کہا کہ ایسا کرنے سے ان کی اپنی عزت پر آنچ آئے گی۔ زارا کے والد مجھے نوکری سے نکال چکے تھے اور میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا اور اتنی جلدی مجھے دوسری نوکری بھی نہیں مل رہی تھی، جبکہ میری بہن کی شادی سر پر آ گئی تھی۔ میں مالک کے دیے ہوئے سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا اور اب میرے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے میں مجبور ہو کر دوبارہ مالک کے در پر گیا اور انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا، لیکن مالک نے میرے سامنے ایسی شرط رکھی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ مالک نے مجھ سے کہا تمہیں زارا سے کچھ مہینے کے لیے شادی کرنی ہوگی۔ زارا کا منگیتر بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اس سے پہلے کے زمانے میں ہماری بدنامی ہو ہم زارا کو تمہارے ساتھ رخصت کر دیں گے اور تم اسے اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے جانا۔ جب حالات صحیح ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم زارا کو واپس لے آئیں گے۔ میں جانتا تھا کہ زارا نے جھوٹ بولا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس شرط پر راضی ہو گیا کیونکہ مجھے اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور اتنے پیسے مجھے صرف مالک ہی دے سکتے تھے۔ اس لیے میں نے زارا سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ نکاح کر کے اسے گاؤں لے آیا۔ زارا بہت خاموش تھی اور میں نے بھی گاؤں پہنچنے تک سارا راستہ اس سے کوئی بات نہ کی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد ہی ہم دونوں گاڑی کے ذریعے گاؤں آ گئے تھے۔ میری ماں اور گھر والے زارا کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور جب میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے تو میری ماں حیران رہ گئی اور کہنے لگی اتنی بڑی بات تو نے مجھے بتائی بھی نہیں، تیری شادی کو لے کر میرے کتنے ارمان تھے۔ لیکن پھر زارا کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے میری ماں خاموش ہو گئی اور زارا کو پیار کرنے لگی۔ زارا بہت ہی خوبصورت تھی اور اتنی پیاری بہو دیکھ کر میری ماں کی ساری شکایتیں دور ہو گئیں۔ وہ زارا کو میرے کمرے میں لے گئیں اور اسے گاؤں کی عورتوں کی طرح سجانے لگیں۔ میری بہن کی شادی کے انتظامات دیکھنے لگا اور شام ڈھلے جب کمرے میں آیا تو زارا دلہن کے روپ میں میرے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ششدر رہ گیا، وہ کوئی حور پری معلوم ہوتی تھی۔ پہلی نظر میں ہی میں اپنی بیوی پر دل ہار بیٹھا تھا، لیکن میں کیسے بھول سکتا تھا کہ میری اسی بیوی نے مجھے کس طرح بدکردار ثابت کیا ہے۔ میں اس کے قریب بیڈ پر آ کر دیکھا تو وہ خوف کے مارے لرزنے لگی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس نے مجھ سے کس طرح شادی کی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتا وہ خود ہی رونے لگی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے کیونکہ میں نے اسے ہمیشہ ہی بہت مخلص اور اچھا پایا تھا۔ زارا روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ اس نے جو الزام مجھ پر لگایا ہے اس کے لیے وہ شرمندہ ہے اور اسے اپنی غلطی کا پوری طرح احساس ہے، لیکن یہ سب کچھ اس نے مجھے بدنام کرنے کے لیے نہیں کیا بلکہ بہت ہی مجبوری میں کیا ہے۔ میں نے قہر برساتی نگاہوں سے زارا کو دیکھا اور اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تم نے کتنی ہی مجبوری میں یہ سب کیوں نہ کیا ہو، لیکن تمہارے اس عمل سے میری عزت 2 کوڑی کی بھی نہ رہی۔ تم اپنے گناہ کو میرے سر تھوپ کر سرخرو ہو گئی اور میں بے گناہ ہوتے بھی اپنے مالک کی نظروں میں گر گیا۔ میں چاہ کر بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ اپنے نکاح میں آئی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کروں۔ اس لیے تم اس کمرے میں آسانی سے رہ سکتی ہو، تمہیں کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جب تم اپنے گناہ کو اس دنیا میں لے آؤ تو یہاں سے جانے پر بھی آزاد ہوگی۔ میں خود تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ میں زارا کو اپنے قدموں سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ تبھی زارا کے لفظوں نے میرے قدموں کو زنجیر کر دیا۔ وہ کہنے لگی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے کہ جس کے آنے تک مجھے یہاں انتظار کرنا پڑے، نہ ہی میں نے آپ کو آپ کے مالک کی نظروں میں گرایا ہے، بلکہ آپ کے مالک تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ آپ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے آپ کے مالک نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز آپ کو سونپ دی ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں شادی کے بعد آپ کو ساری حقیقت بتا دوں۔ زارا کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔
میں پلٹ کر زارا کا چہرہ دیکھنے لگا جہاں معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت ایک 20 سال کی معصوم سی لڑکی تھی جو نہ جانے کن حالات سے گزر رہی تھی۔ زارا کہنے لگی کہ اس کے والد نے مجھ سے یہ جھوٹ کہا ہے اور اس کے والد نے یہ سب بہت مجبوری میں کیا ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی جان بچانا چاہتے تھے۔ زارا نے میرے قریب آ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور مجھے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا لیا۔ زارا بہت دھیمے لہجے میں مجھے اپنی سچائی بتا رہی تھی اور میں گمسم سا اس کی بات سن رہا تھا۔ زارا کہنے لگی کہ اس کی خالہ نے بچپن سے ہی اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ رکھا تھا اور زارا کے والد نے اپنی سالی کی اچھی عادت دیکھ کر زارا کا رشتہ اپنی بیوی کے بھانجے سے طے کر دیا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زارا کے والد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کیونکہ زارا کا منگیتر شہمیر ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ بگڑ چکا تھا۔ اس کے پاس نہ ہی پیسے کی کمی تھی اور نہ ہی کوئی روک ٹوک کرنے والا تھا۔ شہمیر کی والدہ کبھی کبھی اپنے بیٹے کو غلط بات پر نہ ٹوکتی اور جیسے جیسے شہمیر عمر کی سیڑھیاں طے کرتا جا رہا تھا وہ مزید بگڑتا جا رہا تھا۔ زارا بتانے لگی کہ جن دنوں اس کے ماں باپ امریکہ گئے ہوئے تھے شہمیر نے کئی دفعہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی اور ایک دفعہ تو وہ نشے میں دھت گر آیا اور زارا پر تشدد کرنا چاہا، لیکن اس نے خود کو کمرے میں بند کر کے بچا لیا اور اسی خوف سے وہ بخار میں مبتلا ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرے کیونکہ اسے خوف تھا کہ شہمیر دوبارہ گھر میں داخل ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے ساری رات مجھے اپنے کمرے میں بٹھائے رکھا۔ وہ شہمیر سے کہیں زیادہ میرے کردار پر بھروسہ کرتی تھی۔ اپنے ماں باپ کے واپس آتے ہی اس نے ایک ایک بات اپنے ماں باپ کو بتائی۔ زارا کے باپ نے شہمیر کی ماں سے بات کی کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ جب زارا سے شادی کرنی ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن شہمیر کی ماں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ بچے ہیں، تھوڑی بہت غلطیاں تو کرتے ہیں، زارا کیوں اتنے پرانے خیالات کی مالک ہے۔ زارا کہنے لگی کہ جب ابا کو احساس ہوا کہ انہوں نے کتنا بڑا غلط فیصلہ لیا ہے کیونکہ شہمیر کے اتنے زیادہ بگڑنے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں ہے، تو وہ شادی کے بعد بھی ایسی گھٹیا حرکتیں کر سکتا ہے۔ میرے باپ نے جیسے ہی شہمیر کے ساتھ میرا رشتہ ختم کرنے کی بات کی تو شہمیر دھمکیوں پر اتر آیا اور اس نے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ وہ مجھے کسی صورت نہیں بخشے گا۔ ابا مجھے لے کر بہت زیادہ پریشان تھے کہ جب انہوں لاؤنج کے شیشے کے پار تم گاڑی صاف کرتے دکھائی دیے۔ میں نے ابا کو یہ بھی بتایا تھا کہ تایا کے انتقال والی رات تم نے ساری رات بیٹھ کر میری حفاظت کی تھی۔ ابا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ایک پختہ کردار کے مالک ہو، اس لیے ابا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تم سے میری شادی کروا دیں اور شہمیر سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کر لیں۔ لیکن شہمیر کی شادی اتنی آسانی سے نہیں ہونے دے سکتا تھا، اس لیے ابا نے خالہ کو یہی بات بتائی، جھوٹا الزام لگایا۔ خالہ نے خود ہی یہ رشتہ توڑ دیا کیونکہ وہ عزت دار لوگوں ایسی لڑکیوں کو بہو نہیں بنا سکتے تھے۔ ابا تمہیں پہلے ہی روز ساری حقیقت بتا دینا چاہتے تھے، لیکن ابا کو ڈر تھا کہ اگر تم نے شادی سے منع کر دیا تو وہ کیا کریں گے، اسی لیے ابا نے جان بوجھ کر تمہیں دیکھتے ہی مارنا شروع کیا اور تم پر الزام لگایا اور تمہیں نوکری سے نکال دیا کیونکہ ابا جانتے تھے کہ تمہیں پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ ابا کو یقین تھا کہ تم خود ہی پلٹ کر واپس آؤ گے تو وہ شادی کی شرط رکھ دیں گے۔ ابا کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا اور جب تمہیں شہر میں کوئی ٹھکانہ نہ ملا تو تم خود ہی ابا کے در پر چلے آئے اور ابا سے شادی کی بات رکھ کر اپنا مسئلہ حل کر لیا، اور ابا نے مجھے رخصت کر کے اس لیے تمہارے ساتھ گاؤں بھیج دیا تاکہ ان کا بیٹا شہمیر ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ابا جانتے تھے کہ تم ایک بڑے ظرف کے مالک ہو اور ساری سچائی جاننے کے بعد تم مجھے قبول کر لو گے۔ ابا کو دنیا کی پرکھ تھی اور ابا پہلے ہی دن سے یہ کہتے تھے کہ تم بالکل بھی لالچی آدمی نہیں ہو بلکہ ایک پختہ کردار کے نیک انسان ہو۔ تم چاہو تو میں یہ ثابت کر سکتی ہوں کہ میں پاک دامن ہوں۔ بہت مجبوری میں ابا نے مجھے تمہارے نکاح میں دیا ہے اور میں نے اپنے پورے دل سے تم سے نکاح کیا ہے کیونکہ میں خود بھی تمہاری اچھائی کی گواہ ہوں۔ ہو سکے تو مجھے اور میرے باپ کو بس ایک جھوٹ کے لیے معاف کر دو۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور مجھے ان آنسوؤں میں ایک باپ بیٹی کی بے بسی دکھائی دے رہی تھی۔ زارا ایک بہت ہی پیاری لڑکی تھی جسے شاید خدا نے اس طرح میرے نصیب میں لکھا تھا، اور اس کے پاک دامن ہونے پر تو مجھے اس وقت بھی یقین تھا جب وہ شدید بخار میں میرا ہاتھ تھامے سسک رہی تھی۔ میری ماں نے بہن کی شادی کی رسموں کے ساتھ ساتھ میری بھی شادی کی رسمیں شروع کر دیں۔ میں ہر دن اپنی بیوی کو گاؤں کی رسم و رواج کے حساب سے سجتا سنورتا دے کر کھو جاتا تھا۔ زارا نے اپنے باپ کو فون کر کے بتایا تھا کہ یہاں ہماری شادی کی رسمیں ہو رہی ہیں، تو زارا کے ماں باپ بھی خاموشی سے میرے گاؤں چلے آئے تھے اور وہ بھی ہماری شادی میں شریک ہو رہے تھے۔ میری مالک نے آتے ہی ہاتھ جوڑ کر مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی، لیکن میں تو خود انہیں پہلے سے ہی معاف کر چکا تھا۔ میں خود ایک بہن بھائی تھا اور مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ کوئی بھی باپ یا بھائی اپنی بیٹی کی شادی کسی بھی ایسے شخص سے نہیں کر سکتا جو بد کردار ہو۔
جب بہن کی رخصتی کے بعد زارا کے والدین اسے واپس شہر لے جانے لگے تو زارا نے روتے ہوئے اپنے ابا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور آ کر میری ماں کے گلے لگ گئی۔ اس نے سسکتی ہوئے کہا، ابا میرا شہر اب یہی گاؤں ہے اور میری دنیا اب شاہد کے ساتھ ہے۔ زارا کا یہ فیصلہ سن کر میرے مالک کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ چوما اور کہا، شاہد میں نے اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر کے دنیا کا سب سے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ میں نے زارا کا ہاتھ تھاما اور ہم دونوں نے مسکرا کر اپنی نئی اور سچی زندگی کا آغاز کر دیا، جہاں اب کوئی جھوٹ نہیں تھا، صرف محبت اور بھروسہ تھا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا کردار ہوتی ہے، جو برے وقت میں بھی اس کی ڈھال بن جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بچوں کی قسمت کے فیصلے ان کے بچپن میں نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ بڑے ہو کر وہ کون سا راستہ اختیار کریں گے یہ صرف وقت ہی بتاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سچی اور سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ شکریہ۔